اسرائیل کی غزہ جانے والے امدادی قافلوں پر بھی کھلی جارحیت، فلوٹیلا پر حملہ کر کے 6 کشتیوں پر قبضہ کر لیا، گریٹا تھنبرگ سمیت دیگر کارکنان گرفتار، پاکستان کے سابق سینیٹر مشتاق احمد بھی شامل ہیں۔ سمود فلوٹیلا غزہ سے تقریباً 100 ناٹیکل میل کی دوری پر موجود۔ فلوٹیلا ارکان کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے حملے پر لائف جیکٹس پہن لی ہیں۔ اسرائیلی بحری جہاز نے کشتیوں کو گھیرے میں لے لیا، کئی کشتیوں سے براہ راست نشریات منقطع۔ اسرائیل کا سمود فلوٹیلا میں شامل کچھ کشتیوں کو ڈبونے کا منصوبہ۔ فلوٹیلا میں 40 ممالک سے 497 افراد شریک ہیں۔ فلوٹیلا پر حملوں اور گرفتاریوں کے خلاف دنیا بھر میں مظاہرے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی گلوبل سمود فلوٹیلا پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت۔ سوشل میڈیا سائٹ ایکس پر پیغام میں کہا، اسرائیلی فوج نے فلوٹیلا کے ارکان کو غیر قانونی طور پر حراست میں لیا۔ وہ مظلوم فلسطینیوں کے لیے امداد لے جا رہے تھے۔ پاکستان تمام ارکان کی فوری رہائی کا مطالبہ کرتا ہے۔ فلسطینیوں تک امداد کی بلا تعطل ترسیل بھی یقینی بنائی جائے۔ اسرائیل نے گلوبل سمود فلوٹیلا سے کولمبیا کے 2 شہریوں کو بھی گرفتار کر لیا۔ کولمبیا صدر نے اسرائیلی سفارتی عملے کو ملک چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ اسرائیل کے ساتھ آزاد تجارتی معاہدہ بھی منسوخ کر دیا۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کا غیر مسلح ہونے سے انکار، امریکی صدر کی غزہ پلان میں ترمیم کا مطالبہ کر دیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق حماس نے اپنے رہنماؤں کی جلاوطنی کی شق پر تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ حماس قیادت نے اسرائیل کے مکمل انخلا کی بین الاقوامی ضمانتیں مانگ لی۔ حماس داخلی یا بیرونی ٹارگٹ کلنگ نہ ہونے کی بھی ضمانت چاہتی ہے۔ حماس کے مذاکرات کاروں نے گزشتہ روز دوحہ میں ترک، مصری اور قطری حکام کے ساتھ بات چیت کی تھی۔ ادھر اسرائیل کے پناہ گزین کیمپس پر حملے جاری، 73 فلسطینی شہید اور 100 سے زائد زخمی۔ آزاد کشمیر میں عوامی ایکشن کمیٹی کا احتجاج، شرپسندوں کی فائرنگ سے 3 پولیس اہلکاروں سمیت 9 افراد شہید۔ پرتشدد مظاہروں سے 172 پولیس اہلکار زخمی بھی ہوئے ہیں۔ زخمی پولیس اہلکاروں میں سے 12 کی حالت تشویشناک۔ حکومت کی عوامی ایکشن کمیٹی کو دوبارہ مذاکرات کی پیشکش۔ عوامی ایکشن کمیٹی کے 90% مطالبات تسلیم کر لیے گئے۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری کی وزیر اعظم آزاد کشمیر کے ساتھ نیوز کانفرنس۔ مہاجرین کی نشستوں، وزراء کی تعداد میں کمی قانون سازی سے ہوگی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے تنازعات کا حل ہمیشہ مذاکرات سے نکلتا ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کا کہنا تھا کہ کشمیر کی صورتحال کا سخت نوٹس لیں، مسائل حل کرنے کی یقین دہانی، شہریوں سے پرامن رہنے کی پرزور اپیل کر دی۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی سیاسی سیز فائر پر متفق۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی پارلیمنٹ ہاؤس میں ملاقات۔ پیپلز پارٹی کا وزیر اعلیٰ پنجاب کے حالیہ بیانات پر تحفظات کا اظہار۔ ذرائع کے مطابق دونوں جماعتوں کا معاملات افہام و تفہیم سے حل کرنے پر اتفاق۔ ملاقات اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کے چیمبر میں ہوئی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، اعظم نذیر تارڑ، رانا ثناءاللہ اور طارق فضل چودھری ملاقات میں شریک ہوئے۔ قطر پر حملہ، امریکی سلامتی پر حملہ تصور ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایگزیکٹو آرڈر جاری کر دیا۔ امریکہ اور قطر کے تعلقات مزید مضبوط بنانے کا اعلان۔ حکم نامے کے مطابق قطر پر حملہ ہوا تو امریکہ فوجی کارروائی کرے گا، قطر پر حملہ ہوا تو امریکہ سفارتی اور اقتصادی کارروائی بھی کرے گا۔ قطر امن، استحکام اور خوشحالی کی جدوجہد میں امریکہ کا ثابت قدم اتحادی ہے۔ امریکہ غزہ جنگ کے خاتمے اور ثالثی کے عمل میں قطر کے ساتھ شراکت جاری رکھے گا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ امریکہ نے قطر کو سیکیورٹی گارنٹی دی ہے۔ نیتن یاہو نے یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ قطر پر دوبارہ حملہ نہیں کرے گا۔ قطر کا امریکی صدر ٹرمپ کے ایگزیکٹو آرڈر کا خیر مقدم۔ قطری وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ اقدام دوحہ اور واشنگٹن کے دیرینہ تعلقات کا عکاس ہے۔ امریکی ایگزیکٹو آرڈر سے دونوں ممالک کے دفاعی تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ فیصلہ سلامتی اور سفارت کاری میں 2 طرفہ تعاون کو تقویت دے گا۔ امریکہ اور عالمی شراکت داروں کے ساتھ ثالثی کا کردار جاری رکھیں گے۔ پائیدار امن کے لیے سفارتی ذرائع سے تنازعات حل کریں گے۔ قطری وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثانی کا عرب میڈیا کو انٹرویو۔ کہا، اسرائیل نے معافی مانگ کر کوئی احسان نہیں کیا۔ اسرائیل نے ہم پر حملہ کیا تھا، ہم نے نہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ دوبارہ جارحیت نہ کی جائے۔
فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کا غیر مسلح ہونے سے انکار، امریکی صدر کے غزہ پلان میں ترمیم کا مطالبہ کر دیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق حماس نے اپنے رہنماؤں کی جلا وطنی کی شک پر تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ حماس قیادت نے اسرائیل کے مکمل انخلا کی بین الاقوامی ضمانتیں مانگی۔ حماس داخلی یا بیرونی ٹارگٹ کلنگ نہ ہونے کی بھی ضمانت چاہتی ہے۔ حماس کے مذاکرات کاروں نے گزشتہ روز دوحہ میں ترک، مصری اور قطری حکام کے ساتھ بات چیت کی تھی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ حماس کو امن معاہدے کے انعقاد کا جواب دینے کے لیے 2 یا 3 دن درکار ہیں۔ دوسری طرف غیر ملکی میڈیا کے عرب ثالث سے متعلق اہم دعویٰ اپنی رپورٹ میں کہا کہ حماس نے امریکی امن منصوبے پر مثبت اشارے دے دیے۔ حماس امریکی امن منصوبے کا مزید جائزہ لے رہا ہے۔ حماس پر جنگ بندی کے لیے مسلم ممالک کا بھی دباؤ ہے۔ امن معاہدے کی آڑ میں اسرائیلی بربریت میں تیزی، صہیونی فوج کی غزہ میں رہائشی عمارتوں پر وحشیانہ بمباری سے 61 فلسطینی شہید۔ دیر البلح پر ڈرون حملے میں فلسطینی صحافی اور بچوں سمیت 6 افراد نے جام شہادت نوش کیا۔ وسطی غزہ میں امداد کے منتظر 18 فلسطینیوں کو بھی شہید کر دیا گیا۔ غزہ میں شہداء کی مجموعی تعداد 66,000 سے تجاوز کر گئی۔ اسرائیلی بمباری سے غزہ میں پانی کی 75% پائپ لائنز تباہ، نسل کشی اور ظلم کا شکار فلسطینی پانی کی بوند بوند کو ترس گئے۔ ادھر اسرائیلی وزیر دفاع نے نتسارم کوریڈور پر قبضے کا دعویٰ کر دیا ہے۔ کہا کہ اسرائیلی فوج نے غزہ کو شمال اور جنوب میں تقسیم کر دیا۔ اب غزہ سٹی کا مکمل محاصرہ کیا جا رہا ہے۔ غزہ سٹی میں موجود لوگوں کو دہشت گردوں کا حامی سمجھا جائے گا۔ جنوب میں جانے والے افراد کو اب فوجی چیک پوسٹوں سے گزرنا ہوگا۔ فلپائن میں 6.9 شدت کے خوفناک زلزلے سے ہر طرف تباہی، درجنوں گھر اور بلند و بالا عمارتیں منہدم۔ ہلاکتوں کی تعداد 70 سے زائد ہو گئی، درجنوں افراد زخمی بھی ہوئے۔ وسطی ساحلی علاقوں میں باسکٹ بال میچ کے دوران ایک سپورٹس کمپلیکس گر گیا۔ گرجا گھروں، پلوں اور سڑکوں کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ حکام نے سیبوں میں ہنگامی حالت نافذ کرتے ہوئے سکولز اور سرکاری دفاتر بند کر دیے۔ امریکہ نے پیسے لے کر F-35 لڑاکا طیارے نہیں دیے۔ ترک صدر طیب اردوان کا کہنا ہے کہ جنگی طیاروں کے معاملے پر امریکی حکام سے جواب طلب کر رہے ہیں۔ وائٹ ہاؤس میں ٹرمپ سے ملاقات میں F-35 طیاروں کا معاملہ زیر بحث آیا تھا۔ اسرائیلی فوج کا سمود فلوٹیلا کی 6 کشتیوں پر قبضہ۔ سابق پاکستانی سینیٹر مشتاق احمد، سویڈش ماحولیاتی کارکن گریٹا تھنبرگ سمیت فلوٹیلا کے کئی ارکان گرفتار۔ تمام افراد کو اسرائیلی پورٹ منتقل کر دیا گیا۔ فلوٹیلا حملے کے پیش نظر اسرائیلی سفارتکاروں کو کولمبیا سے نکل جانے کا حکم۔ اسرائیل نے سمود فلوٹیلا کے 2 کولمبین کارکن بھی گرفتار کیے تھے۔ کولمبین صدر نے اسرائیل کے ساتھ آزاد تجارتی معاہدہ بھی منسوخ کر دیا۔